السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کا ترجمہ تفسیر کرتے ہوئے 39 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی کیا حالت تھی، فرعون کون تھا، اور اسی طرح ہم جانیں گے کہ بچوں کا قتل عام کس طریقے سے ہوا، اور سمندر جو پھٹ گیا اس کا معجزے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بیان ہوا، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تو یاد کرو تم، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اور اوفو تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد، میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، اور یا مجھ ہی سے فرحبون تم ڈرو۔ آیت میں کیا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے نام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، تو تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، ٹھیک ہے، اور مجھ سے ہی ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ اور آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی جو معکم تمہارے پاس ہے، اور لا نہیں، تکونو تم بنو، اولا پہلے، کافرن کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، اور لا نہیں، تشترو بیچو تم بھی آیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، اور یا مجھ سے ہی، فتقون تم ڈرو۔ فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے تمہارے پاس، اس پر کیا رہو، ایمان لاؤ، اور اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، پہلے انکار کرنے والے، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت لے کر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور لا نہیں، تلبسو خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، اور تکتمو مت چھپاؤ، الحق حق کو، اور انتم تعلمون تم جانتے ہو۔ کیا فرمایا کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ مت ملاؤ اور مت چھپاؤ حق کو، حالانکہ تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ حق جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا، اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور آتو دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، اور ورکعو رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں۔ کیا فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسون بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اور انتم تم، تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب تم پڑھتے ہو کتاب، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ کیا فرمایا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور اپنے آپ کو تو تم بھول جاتے ہو، حالانکہ تم جو ہے وہ کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اور استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، اور انہا بے شک وہ، لکبیرۃ بھاری ہے، یقیناً بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، لیکن یہ صبر اور نماز جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر بھاری ہے جو عاجزی اختیار نہیں کرتے۔ الذین وہ لوگ جو، یظنون گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یظنون کا ترجمہ گمان سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایمان والے ہیں تو اس لیے یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور انہم بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ کیا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یا بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، اور انی یقیناً میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، العالمین تمام جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل کہ میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور اتقوا تم ڈرو، یوماً اس دن سے، لا نہیں، تجزی فائدہ دے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کو، شیئاً کچھ بھی، اور لا نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اور لا نہیں، یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، اور لا نہیں، ہم وہ،
ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی سفارش کسی کی قبول کی جائے گی اس کے بارے میں، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور اس جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ دیتے تھے تمہیں سوء سخت ترین العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور فی ذالکم اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم کیا بہت فرمایا بڑی، کہ آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنی اسرائیل نجات دی کہ وہ تمہیں سخت ترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور صرف تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون آل فرعون کو، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے، کہ جب ہم نے سمندر کو تمہاری وجہ سے پھاڑ دیا تو ہم نے اس سے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ آج ہماری 50 آیتوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا نعمتیں کیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا وعدہ پورا کرنے کو کہا۔ یہ وعدہ کون سا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنے کے لیے ان سے کہا گیا۔ بنی اسرائیل کے تعارف سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف کون سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام یقبت تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے نکالا ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب توریت نازل ہوئی، اور آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد صاحب کی جو عمر تھی وہ 80 سال تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل آپ علیہ السلام کا لقب تھا یا آپ کا دوسرا نام تھا، تو اسی وجہ سے جو آپ کی آگے اولاد پیدا ہوئی، 12 بیٹوں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اگر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا تو اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے، اس کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اپنا رات کو زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گزارنے والے ہیں اور ہجرت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل تھا، اور پھر آپ کے 12 بیٹے تھے تو 12 بیٹوں کی نسبت سے بنی اسرائیل ہو گئے۔ بنی کہتے ہیں بہت سارے بیٹوں کو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل پڑ گیا نام۔ علیہ السلام کا تعارف۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی کیا حالت تھی؟ تو ان کی یہ حالت تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے، فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کوئی شخص جو ہے وہ تعمیر کے کام پر لگا ہوا ہے، کچھ لوگ ہل چلا رہے ہیں، کچھ لوگ کھیتی باڑی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کاشت کر رہا ہے، کوئی کٹائی کر رہا ہے، تو گندے کاموں پر بھی انہی کو لگایا جاتا تھا۔ بیت الخلاء کی صفائی کروانی ہے انہی لوگوں کے ذمہ تھی، کچرا اٹھانا ہے انہی لوگوں کے ذمہ تھا، پتھر تراشنا، پتھروں کو اٹھا اٹھا کے لانا ان لوگوں کے ذمہ تھا۔ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا، اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے جزیہ ادا نہ کرتا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے تھے، اور 1 مہینے تک اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لیے جاتے ہیں جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے، سوت کاٹنا، سلائی کڑھائی بنائی وغیرہ یہ تمام عورتیں ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب بنی اسرائیل کے اندر فرعونوں کی حکومت تھی، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل آل فرعون کا چوتھائی حصہ تھے۔ 440 برس تک فرعونوں نے ان پر حکومت کی ہے، ان کا بادشاہ فرعون ہوا کرتا تھا۔ اور پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی 1000 برس عمر پاتا، 1000 سال کا بھی ہوتا، تو وہ بالغ نہ ہوتا جب تک 120 سال اس کی عمر نہ ہو جاتی، یعنی 120 سال کا ان کے نزدیک ابھی بھی بچہ ہی تھا۔
تو مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر تھا، فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا، یمن کے بادشاہوں کا تبع تھا، ترک بادشاہوں کا خاقان ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ تو مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جس نے ایمان قبول کر لیا، اور سورہ یوسف میں ہم اس کا واقعہ بھی پڑھیں گے، عزیز مصر کے نام سے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان آتا ہے، اور بعض نے کہا اس کا نام جو ہے وہ قابوس تھا، قبطی قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو فرعون تھے، ان کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا جو ہے وہ عرصہ آتا ہے، کہ ایک فرعون کی حکومت اور دوسرے فرعون کی حکومت کے درمیان جو عرصہ تھا وہ 400 سال سے زائد کا عرصہ تھا۔ اور فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسے 400 سال تک مکمل صحت ملی، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، لہٰذا یہود و نصارہ نے اس کا نام قابوس رکھا تھا۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ فرعون ثانی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر کہا گیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ مردود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس کا وزیر حامان تھا، جو پیغمبر زادوں کی جو ہے وہ تذلیل کیا کرتا تھا، ان کی جو ہے وہ بدنام کیا کرتا تھا، تاکہ وہ بادشاہت کا دعویٰ نہ کر سکیں، کیونکہ جو پہلے تھا وہ بادشاہی ان کو ملتی تھی جو انبیاء تھے، انبیاء کی اولاد میں یہ سب چلتا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے ان کو بھیجا ہے تو وہی خلیفہ ہوں گے اور وہی بادشاہ ہوں گے، تو ہر کوئی جو ہے عام کوئی شخص اٹھ کے بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ فرعون بنی اسرائیل سے اس لیے نفرت کرتا تھا کہ مصری ان کی عزت نہ کریں، اور رفتہ رفتہ اس نے ایسی گھناؤنی حرکتیں شروع کر دیں کہ یہودی جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کو اس وقت کی حکومت کا اس نے چمار بنا دیا، ٹھیک ہے، چمار کا درجہ دے دیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح کیا ہوگا کہ یہودیوں کو ایک درجہ نہیں ملے، عہدہ اور درجہ جو ہے وہ حکومت میں نہیں مل سکے گا۔ اس کے علاوہ اس نے علماء کے وعظ نصیحت پر بھی پابندی لگا دی، مدارس پر پابندی لگا دی، دارالعلوم بند کروا دیے، اسی طرح دین ابراہیمی کا اس نے پوری طرح نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن 20 سال تک وہ قبطیوں سے بت پرستی کرواتا رہا۔ بعد میں حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو، 40 سال تک اس نے 40 سال تک وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا رہا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ بھی سجدہ کریں، پہلے اپنے قبطیوں سے کروائی اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، اور بنی اسرائیل میں جو بھی سجدہ کرنے سے انکار کرتا اس کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ اس نے بعد میں دیکھا کہ لوگ بنی اسرائیل کم پڑ رہے ہیں، تو اس نے یہ کیا کہ جو طاقتور لوگ تھے ان کو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر لانے کا کام دے دیا، اور جو بوڑھے لوگ تھے ان کو گارا مٹی بنانے والے کام دے دیے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں پر لازمی قرار دیا کہ وہ قبطیوں کے محل میں جا کر قبطی بچوں کو تعلیم دیں۔ ان کے مظالم سے بنی اسرائیل تنگ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی اور دین یوسفی سے منہ نہ موڑا۔ دوسری حیران کن اور پریشان کن بات یہ تھی کہ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ آگ بیت المقدس سے آئی ہے اور قلعے پر حملہ آور ہوئی، اور اس آگ میں اس کا قبطیوں کا جتنا اس کا اپنا لوگوں کا علاقہ تھا وہ سب جل گیا، صرف بنی اسرائیل جو ان کی جہاں پر علاقہ تھا وہ محفوظ رہا۔ اس طرح اس نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو بنی اسرائیل کے علاقے سے نکلا ہے، اور کیا ہے اس کے تخت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے، تو فرعون جو ہے وہ اس کو دیکھ کے تخت سے نیچے گر گیا۔ تو اس خواب کی تعبیر اس نے جب پوچھی اپنے نجومیوں کو بلا کر، تو انہوں نے کہا کہ مستقبل میں قریب ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو جس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ مصر کے خزانے کی چابی ہوگی، اور تمہاری حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور فرعون جو ہے وہ بڑا مغرور تھا اور متکبر بادشاہ تھا، تو جب اس نے اس طرح کا خواب دیکھا تو اس نے سب کو یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کرا دیا جائے، تو یہاں تک کہ آتا ہے کہ اس نے 90,000 بچوں کو ذبح کروا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے جب یہ دیکھا کہ جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس طرح تو آدمی جو ہے وہ کام کرنے والے نہیں بچیں گے، تو اس نے
کیا کیا، پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ 1 سال جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ تو یہ ہوا کہ جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو فرعون نے جو ہے آتا ہے 70,000 90,000 اس سے بھی زائد جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا۔ اب کیا ہے، صرف اس کو یہ خوف پڑا کہ ہماری خدمتیں انجام دینے کو کوئی نہیں رہے گا، تو اسی وجہ سے اس نے یہ تدبیر کی کہ 1 سال رہنے دیتا اور 1 سال جو ہے بچوں کو ذبح کرتا۔ اب بچوں میں صرف وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو وہ ذبح نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تو تھا قصہ فرعون کا اور بنی اسرائیل کا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن میں تفصیل سے آئے ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری تھا وہ یہ چیزوں کا جاننا تھا، اور آہستہ آہستہ جب واقعات آگے آتے جائیں گے تو ہم ان کو پڑھتے جائیں گے۔ اب ذرا آیتوں کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں۔ ان احسانوں کا تذکرہ، ان نعمتوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے کہ ان کے لیے جو ہے وہ، جو کہ ابھی آیتوں میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فرعون سے نجات دی، اسی طرح جو ہے وہ آگے من و سلوہ اتارا، بہت انعامات کیے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ناشکری کرتے تھے، اور اسی لیے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح تم پر نعمتیں کی جائیں اور تم ناشکری کرو، اور اس ناشکری کے سبب جو ہے وہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب ہے کہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ اس کتاب یعنی کہ جو تم پر نازل ہوئی تھی تورات، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو تم انکار کرنے والے پہلے نہ ہو جانا، کیونکہ تم نے تورات کا بھی انکار کر دو گے تو پہلے انکار کرنے والے شمار ہو جاؤ گے۔ اور میری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے اس آیت کا مطلب بدل کے لوگوں کو بتاؤ، تو میرا خوف اپنے دل میں رکھو اور حق کو باطل کے ساتھ گھڑمٹ نہ کرو۔ یعنی کیا ہے کہ حق بات کو مت چھپاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آگے باتیں پہنچانے کا، تو ان کو غلط بات کے ساتھ مت ملاؤ۔ اسی طرح پر آگے حکم دیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب رکوع کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کی نماز میں رکوع ہوتا ہے اور یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں پر رکوع کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اپنی کتاب جو تمہارے پاس تورات آئی ہے اس کو پڑھتے بھی ہو، تو تم سمجھ کیوں نہیں رکھتے ہو۔ اور اسی طرح وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ بے شک یہ نماز اور صبر کرنا صرف ان لوگوں پر مشکل ہوگا جو عاجزی اور انکساری کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ سے نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، کہ تمام جہانوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور پچھلی جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان کی آپ کہیں بھی جو ہے قرآن میں اتنا تفصیل سے ذکر نہیں سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں میں فضیلت دی۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جو فضیلت دینی تھی تمام جہانوں میں ان کی وہ ختم کر دی، اور اب جو ہے وہ امت محمدیہ کی ہے، وہ تمام جہانوں میں امت محمدیہ اب افضل ہو گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم بھی بنی اسرائیل جیسے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ناشکری کریں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے، تو ہمارا حال بھی ان جیسا دور نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن کو یاد رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش کو قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی کسی سے ایک فدیہ لیا جائے گا کہ تم جو ہے وہ کچھ پیسے دے دو اور اس شخص کو بچا لو، اور کوئی کسی کی مدد بھی نہ کر سکے گا۔ پھر آگے کی ساری باتیں یاد کرا کے بنی اسرائیل کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی تھی، کس طرح وہ تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو اس میں تمہارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تمہارا رب کتنا بڑا عظیم ہے کہ تمہارا کیا کیا، تمہیں اس سے بچا لیا۔ پھر ایک اور واقعہ آگے ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا،
اور تمہیں جو ہے وہ فرعون سے نجات دی کہ پیچھے آگے تمہارے جو ہے تو سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا اور تمہارے پاس گزرنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم اس میں سے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون اندر داخل ہوا سمندر کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر ڈالا۔ تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں بنی اسرائیل پر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کروایا، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربانیاں کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا آج کا ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے لازمی فائدہ ہوا ہوگا، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز اسی طرح آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور آپ نے اگر پچھلے اسباق ابھی تک نہیں دیکھے تو لازمی جا کے پچھلے اسباق دیکھیے۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔